جو ہمارے مشائخ ہیں، تو مشائخ میں ایک ملفوظہ کی ادب ہے۔ مثلاً خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ کے ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے جمع کیے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جمع کیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات خواجہ فرید الدین گنج شکر نے مرتب کیے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء نے مرتب کیے۔ ان کے ملفوظات آگے حسن سنجری نے مرتب۔ یہ جو حش بحث کہلاتے ہیں، تو یہ ملفوظاتی ادب ہے۔ ملفوظاتی ادب جو ہے یہ ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں رہا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس صوفیہ کی تعلیمات ہیں تو یہ ملفوظات کے سلسلے میں۔ عام طور سے لوگ ملفوظاتی ادب پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی استنادی حیثیت کم ہے۔ حالانکہ یہ ابھی چند دن پہلے ایک ایشو اٹھا، اس پر میں نے کئی علماء کو سنا جنہوں نے کہا کہ یہ جو حش بحث ہے اس کی استنادی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری کتابیں ایک لحاظ سے ملفوظہ کی ہیں۔ صحیح بخاری کا جو نسخہ ہے، امام بخاری اپنے حال تک ہمیں نہیں ملتا، یہ تو ان کے شاگردوں کا مرتب کرتا ہے۔ اس طرح تمام جو حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو خود صاحب کتاب نے اپنے ہاتھ سے لکھی، یہ ان کے شاگردوں نے وہ کیے ہیں، مرتب کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کون جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی، لیکن ساری تعلیمات امام ابو حنیفہ کی ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہیں، مستند ہیں، چل رہی ہیں۔ تمام فقہا کی جو تعلیمات ہیں، استنباطات ہیں، ان کے شاگردوں نے مرتب کی۔ تو صوفیاء کی بھی جو ملفوظات ان کے ہیں، ان ملفوظات کو اگر ان کے خلفاء نے مرتب کیے ہیں